الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قال فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال في القرآن المجيد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بلند آواز سے اس عقیدے سے درود و سلام پڑھیے کہ ہم یہاں سے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے نبی کا فرمان ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4016 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کو زاد السعید کے اندر اشرف علی تھانوی جو دیوبندی مکتبہ فکر کے حکیم الامت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب زاد السعید کے صفحہ 36 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہی حدیث انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر لکھی ہے، اور اسی طرح یہی روایت فضائل درود شریف کے اندر مولوی زکریا صاحب جو رائیونڈی تبلیغی جماعت کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 725 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح قاضی شوکانی نے تحفۃ الذاکرین کے صفحہ نمبر 126 پر غیر مقلدین کے امام نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کیا ہے جو کہ سیاستہ کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود؟ میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، کہا کوئی بھی میرا غلام، میرا امتی جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرات محترم، ساتھ ہی اس سے ریلیٹڈ حدیث، بھائی آپ اونچی آواز سے اس لیے پڑھتے ہوں گے کہ کیا پتہ تمہارا نبی اونچی آواز سے سنتا ہوگا۔ نانا بابا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے۔ بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ 59 پر حدیث موجود ہے، میرا نبی تو دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اس نبی کو اونچی آواز سے سنانا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ یہی روایت، ایک حدیث سنیے، تفسیر روح البیان کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 95 پر روایت موجود ہے، میرے نبی نے خود بیان فرمایا جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو بلند آواز سے پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانما علی تذهب النفاق۔ او میرے امتیوں، جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو اونچی آواز سے پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ، اونچی آواز سے درود و سلام پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا فانما علی تذهب النفاق، فرمایا تمہارے دل کے اندر سب کچھ آ سکتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر منافقت نہیں آ سکتی، تم منافق نہیں بن سکتے۔ تو پتہ یہ چلا درود پڑھنے والا نبی کا عاشق بن جاتا ہے، اور جو درود پر چڑھتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 163 قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اے نبی، ان لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں دو۔ کتنی دعوتیں؟ کہ آؤ اللہ کی طرف،
اور آؤ رسول اللہ کی طرف. لیکن یہ منافق وہ منافق ہیں، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید سرے خم تسلیم کرتا ہے، لیکن جب تیری بارگاہ میں بلایا جائے کہ آؤ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جہاں بھی تم منافق کو دیکھو گے وہ اللہ تو کرے گا، وہ اللہ کی توحید کو مانے گا، لیکن جب شان رسالت کی بات آئے گی، شوکت رسالت کی بات آئے گی، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی بات آئے گی، وہ اپنا سر چٹکے گا. تو یہ علامت جو منافق کی قرآن نے دی، یہ میں نے نہیں دی اور آپ نے نہیں دی منافق کو منافق کی علامت، بلکہ میرے اللہ نے اسے منافق کہا. حضرات محترم، اس پر کئی روایات پیش کی جا سکتی ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، تقریباً 3.5 گھنٹے پر مشتمل سینکڑوں غیر مقلدین اور دیوبندی حضرات کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں سے میں نے اصل کتابوں کے ٹائٹل پیش کر کے اس مسئلے کو میں نے واضح کیا ہے کہ ہم جو نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور بالخصوص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے. بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے چند باتیں، کیونکہ آج کی یہ عظیم و شان محفل تحریک لبیک یا رسول اللہ، ان کے زیر اہتمام اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے، اور عنوان ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ نعرہ تو اس تحریک کے بانی امیر المجاہدین نے لگایا تھا، لیکن آؤ میں اس نعرے کو 1400 سال پہلے میرے نبی کے سامنے صحابہ کرام نے اس نعرے کا اظہار فرما دیا تھا. آئیے میں ذرا حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 128، مسلم شریف حدیث نمبر 32، مسند احمد 13778. میرے نبی کے پیچھے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سواری پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں. میرے نبی نے حضرت معاذ کو بلایا، پکارا، تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی کے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ. یہ نعرہ میرے نبی کے سامنے لگا، لبیک. آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4333، مسلم کی حدیث نمبر 1780 پڑھ رہا ہوں. میرے نبی نے چند گروہ صحابہ، انصار صحابہ ایک گروہ تھا جو انصار کے صحابہ تھے، ان سے میرے نبی نے فرمایا اے گروہ انصار، یا معاشر الانصار. صحابہ جو انصار والے تھے نا، جن کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ حشر کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی تھی، وہ انصار کے صحابہ، ان کو جب میرے نبی نے پکارا کہ یا معاشر الانصار، اے انصار کے صحابہ، اے میرے عاشقوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سارے صحابہ بولے قالوا لبیک یا رسول اللہ. سب صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ لبیک. اب لگائیے اونچی آواز سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تیسرا حوالہ سنیے، تیسرا حوالہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں آنے والوں، یہ نعرہ 1400 سال پہلے میرے نبی کی موجودگی میں میرے نبی کے صحابہ نے لگایا تھا. اٹھائیے سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4261 میرے نبی نے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکارا تو آپ نے حدیث کے لفظ سے قال انی رسول اللہ یا ابا ذر، اے ابو ذر. میرے نبی نے جب پکارا تو حضرت ابو ذر نے کیا کہا؟ قال قلت لبیک یا رسول اللہ. تیسرا والا سیاستہ کے اندر آگے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف حدیث نمبر 457، نسائی کی حدیث نمبر 5408، میرے نبی کے چوتھے صحابی حضرت کعب نے ندا بلند کی، نعرہ لگایا. فنادا، حضرت کعب نے نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا؟ قال لبیک یا رسول اللہ. حضرات محترم، پنجتن پاک کی نسبت سے صرف 5 حوالے دے رہا ہوں، قیامت تک چیلنج کر رہا ہوں. ہمارا مسلک اللہ کی عزت کی قسم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6452، ایک اور صحابی جن کا نام حضرت ابا ہرہ، یہ میرے نبی کے صحابی، انہوں نے میرے نبی کی بارگاہ میں نعرہ لگایا، قال لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات محترم، یہ کس کا نعرہ ہے؟ صحابہ کا. کس کے سامنے لگایا گیا؟ میرے نبی کے سامنے لگایا گیا. اگر یہ نعرہ شرک ہے تو میرے نبی سامنے صحابہ کو چپ کروا دیتے کہ اس نعرے سے شرک کی بو آ رہی ہے، لیکن میرے نبی کا خاموش ہو جانا، اسے تو حدیث تقریری کہتے ہیں. تو اس لیے ہم صحابہ کے عقیدے پر چلنے والے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 137، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم نے میرے صحابہ کا عقیدہ جس طرح انہوں نے لایا تھا، مجھ پر ایمان لایا تھا، اگر تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ گے، رب کہتا ہے فقد اہتدوا، تحقیق اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. پتہ یہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا لبیک یا رسول اللہ کا، اور قرآن کہتا ہے جس طرح ان کا عقیدہ تھا اس طرح کا عقیدہ بناؤ گے تو میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا. دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میرا رب صحابہ کی شان بیان کرتا ہے. میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. رب کہتا ہے جب ان منافقین سے جو مدینے میں حضور کے دور میں منافق تھے، ان کو کہا جاتا جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا،
تم بھی اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ آگے سے وہ بک بک کرتے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، کہتے قالو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہم ان جیسا ایمان لائے، یہ تو پاگل ہیں معاذ اللہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ صحابہ کو پاگل کہا، احمد کہا، بے وقوف کہا اس وقت کے منافقین نے۔ لہذا آج بھی اس امت میں اس وقت کے لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، لیکن آج اس امت میں فتنہ رافضیت اتنا عروج پر ہے کہ ہر سٹیج پر میرے نبی کے سارے صحابہ کو کافر اور مرتد کہا جا رہا ہے۔ ہماری یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کا منشور یہ ہے کہ اہل بیت کی عزت کا تحفظ کرنا، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنا، تمام انبیاء اور خصوصاً بالخصوص میرے نبی کی ختم نبوت پر اس کا تحفظ بننا، یہ منشور ہے۔ اور یہ تحریک وہ تحریک ہے جہاں کہیں بھی کسی نے نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جہاں کہیں بھی بے ادبی اور توہین ہوئی، سب سے پہلے آواز بلند ہوئی تو تحریک لبیک کی طرف سے۔ حضرات محترم، قرآن کہتا ہے ان صحابہ کے خلاف اس وقت بھی بولنے والے تھے، آج بھی بولتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اس تحریک کا بانی ابو جہل تھا، عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، جو صحابہ اکرام اور میرے نبی کے عاشقوں کے خلاف تحریک اس نے کھڑی کر دی تھی۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ۔ رب کہتا ہے جو شخص اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر صحابہ کے عقیدے پر چلتا، آگے اللہ رزلٹ بیان کرتا ہے وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مسلک عطا کیا جس مسلک میں میرے نبی کے صحابہ کی محبت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، میرے نبی کی آل کی محبت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، چند چاول آپ کے سامنے رکھنے، ہر دیگ میں سے کوئی چاول نکال کے آپ کو روحانی لنگر تقسیم کرنا ہے۔ وقت کافی بیت چکا ہے۔ آج کی اس عظیم و شان محفل کی صدارت فرما رہے ہیں قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم مذہبی روحانی سکالر سید ساجد حسین شاہ کاظمی عزیدہ شرف ہو، اور سٹیج پر موجود حضرت علامہ مولانا قاری تصویر صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری فواد صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری معین صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، اور بالخصوص آج اس محفل کا سارا سیرا ہمارے بھائی جن کی شادی ہے اور اس شادی کے حوالے سے خانہ آبادی کا اہتمام، اور اس اہتمام پر میرے نبی کی اس محفل کو سجانا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ساری خوشیاں میرے نبی کی عزت پر قربان۔ آج ہم اس بھائی محترم مرتضی حسن صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دیہات کے اس بلند چوٹی پر اللہ رب العزت کے نبی کے شان کے حوالے سے اپنی خوشی پر نبی کی خوشی کو بلند فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو وہ حضور کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی اس عظیم و شان محفل کے تبسم سے اس جوڑے کو تا قیامت آباد فرمائے، اور اس
ان دونوں کو آپس میں اتفاق و اطاعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور سیدہ پاک کی شادی کے توسل سے ان کو بلند عروج عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس لیے مجھے شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے بھی چند باتیں بیان کرنی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے بھی اور محبت کے حوالے سے بھی کچھ بتایا گیا، اس لیے ذو جہتین موضوع اس سے بھی کراس کر چکا، یعنی کہ 5 موضوعات مجھے دیے گئے۔ اب میں کس سے کون سا موضوع اس کا انتخاب کر کے آپ کو سمجھاؤں، لیکن چند باتیں لبیک یا رسول اللہ جو اس تحریک کا نعرہ ہے اس سے میں نے ابتدا کی۔ اب میں چند باتیں صرف اور صرف شادی کے حوالے سے یہ بیان کر کے انشاءاللہ پھر ختم نبوت کو ارد گرد ذکر رسول کو رکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر کے دعا کر دیں گے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 156 اور غالباً یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد بیان کیا ہے۔ کیا مقصد بیان کیا؟ اب مقصد سنیے، انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ میرے رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انس میں عورتیں بھی ہیں، انس میں مرد بھی ہیں، یہاں مرد اور عورت کا مقصد تخلیق بیان کر کے دونوں کو شامل کر کے رب نے فرمایا ہم نے مردوں اور عورتوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کریں۔ کیا کریں؟ رب کی عبادت کریں۔ اور آگے اس میں عورتوں کو بھی شامل کر دیا اور مردوں کو بھی۔ اب جب بات آئی صرف عورتوں کی، جب بات آئی صرف عورتوں کی، تو رب ذوالجلال نے اس نکاح کی طرف، اس شادی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، اشارہ دیتے ہوئے مقصد عورت بیان کیا اور مقصد نکاح کو بھی بیان کیا۔ پہلی آیت میں رب نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے مرد اور انسان، مرد اور خواتین کو اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کریں۔ اور آگے جا کے رب نے کہا اب الگ سے ہم عورتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عورت کو کیوں بیان کیا، اس کو کیوں پیدا کیا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ رب کہتا ہے إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا من انفسکم ازواجا لتسکنوا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، رب کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور ہم نے زوجہ، ایک ہوتا ہے زوج اور ایک زوجہ، رب کہتا ہے ازواج، یہ جمع ہے بیویوں کی، ازواج کی۔ رب کہتا ہے تمہیں میں سے ہم نے تمہیں جوڑے بنا دیا۔ اور جوڑے کیسے بنائے؟ اس جوڑے سے مراد کیا ہے؟ اس جوڑے سے مراد شادی ہے، اس جوڑے سے مراد نکاح ہے۔ اور رب کہتا ہے ہم نے نکاح کیوں کروایا مرد اور بیوی کا؟ اس لیے کہ لتسکنوا، شادی کرے مرد، اللہ تبارک تعالیٰ اسے راحت اور سکون عطا فرما دے۔ تو سکون کے لیے شادی کا انتخاب کیا تاکہ بندے کی زندگی کے ساری تھکن، ساری پرابلم ختم ہو جائے۔ جب اس کا رشتہ زوج اور رشتہ زوجیت میں ان کی ٹرانسفر ہو تو شام کو تھکا ہوا گھر پہنچے تو صرف اپنی بیوی کے چند آداب والے کلمات سن کر اس کو اللہ سکون عطا فرما دے۔
کیا عطا فرما دے؟ اب رب نے میاں بیوی کے رشتے کو مطلقاً بیان کر کے بیان فرمایا کہ ہم نے اس رشتے کو سکون کے لیے، اطمینان قلب کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو اس نشانی کا ادب کرتا ہے، رب کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ لہذا اتنی بڑی عبادت میں آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے حوالے سے، رفعت کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً یہ بڑی عظیم و شان کانفرنس ہے۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا پھر ہم نے میاں بیوی کے دل میں، وہ میاں بیوی جنہیں کھانے پینے کے طریقہ کار کا پتہ نہیں تھا کہ جس سے میں شادی کر رہی ہوں یا جس سے شادی کر رہا ہوں وہ کیسے کھاتی ہے، کیسی ادا والی ہے، کبھی اس سے دیکھا نہیں، اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہے نہیں، رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہم نے دونوں کے دلوں کو اتنا جوڑا کہ دونوں کے دل کے اندر ہم نے رحمت کو بھی ڈال دیا ہے، مودت کو بھی ڈال دیا ہے۔ میاں بیوی کے دل میں مودت کو بھی اور رحمت کو بھی ڈال دیا ہے۔ مودت کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے حاجتوں کا پورا ہونا، مشکلوں کا حل ہو جانا، اور مودت کا معنی یہ ہے کہ جس کے بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکے اسے مودت کہتے ہیں، اور محبت اس کو کہتے ہیں کہ ہو جائے تو بندہ مرتا نہیں ہے اگر اس کا محبوب مر جائے، لیکن مودت کی امام فخر الدین رازی مودت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے پیار ہوتا ہے اور جب پانی سے اسے نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی، پھڑک پھڑک کر مر جاتی ہے، یہی رشتہ قرآن نے بیان کیا کہ جب نکاح کی صورت میں میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ جب محبت عروج پاتی ہے تو مودت بنتی ہے، اور مودت جب قریب ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے وہ اتنی عروج پاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرات محترم اب آگے چلیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، یہ حدیث شریف سیاستہ کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 3649 ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ اللہ نے اس کو خیر سے یاد کیا، یہ سارا خیر ہے، ساری نعمتیں، لیکن ساری نعمتوں کے بعد میرے نبی نے فرمایا متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے اندر نیک صالح زوجہ کا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ ایسی عورت کا انتخاب کریں جو نیک سیرت ہو۔ تو اس لیے یاد رکھو جن رشتوں کا انتخاب ان کے ماں باپ اپنے بچوں کی اجازت کے بغیر کر دیتے ہیں، وہ اس حدیث پر غور کریں کہ قرآن کہتا ہے جب تم رشتے کا انتخاب کرو تو پھر اپنے بچوں سے پوچھ لیا کرو، پھر اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، اس لڑکے کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیا شان عطا فرمائی، کیا وہ دیندار ہے یا کہ نہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ آگے جائیے، 4 چیزیں دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا تم رشتہ کیا کرو۔ وہ کون سی 4؟ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5090 اور مسلم کی حدیث نمبر 3636۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ کوئی بھی ہو میرا امتی 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 4 چیزیں۔
عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، بندہ جب بھی نکاح کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھ کے نکاح کرتا ہے۔ کون سی 4 چیزیں جو میرے نبی نے 1400 سال بیان فرمایا پہلے، آج انہی 4 چیزوں کا انتخاب کر کے بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ پہلی چیز میرے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا لمالہا، مال دیکھ کر بندہ امیر ہے، لڑکی امیر ہے یا غریب ہے، مالدار سے شادی کرنا یہ بندے کا انتخاب ہوتا ہے، کوئی مالدار ہو اس سے شادی کرو۔ اور دوسرا فرمایا ولی حسبہا، خاندان حسب اور نسب کو دیکھ کر اس کا خاندان بڑا ہو اس سے شادی کرو۔ اور تیسری چیز وجمالہا، بندہ حسن اور جمال دیکھ کر شادی کرتا ہے، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا چوتھی چیز، کوئی کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز پر اپنے بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں اور نکاح کرواتے ہیں۔ فرمایا ولی دینہا، چوتھی چیز، بعض اوقات لوگ اس چوتھی چیز کو اپلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی دیندار رشتہ مل جائے، جو اللہ اس کا رسول کے فرامین سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہو، اس سے شادی ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا لیکن میں کیا چاہتا ہوں، یہ 4 چیزیں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن میں چاروں میں سے جسے فالو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے، میرا مدعا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لیکن میں میرے امتی تجھے بتاتا ہوں جب بھی شادی کرنے کے لیے جاؤ، نہ مال کو دیکھو، نہ حسب کو دیکھو، نہ نسب کو دیکھو، نہ خوبصورتی کو دیکھو، نہ جمال کو دیکھو، بلکہ دین والی لڑکی کا انتخاب کرو، دین والے لڑکے کا انتخاب کرو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میرے نبی نے فرمایا تربت یداک، پھر بعد میں پچھتاتے رہو گے۔ کیا کرو گے؟ پچھتاتے رہو گے۔ تو اس لیے تم دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ حضرات محترم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو، کس سے؟ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شادی اور نکاح صرف 6 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزیں؟ اس کے سوا شادی میں کچھ نہیں۔ 7ویں چیز شادی کا نام نہیں، 7ویں چیز نکاح کا نام نہیں۔ وہ کیا 6 چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے ہم پر کچھ فرض کی ہیں، کچھ واجب کی ہیں اور کچھ سنت مؤکدہ بنائی ہیں۔ یہ علمی پوائنٹ ذہن میں رکھیے، شادی صرف 6 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے 2 فرض ہیں۔ کتنے؟ 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنت ہیں۔ اب اس پر تفصیل سنیے، فرض کون سے ہیں؟ شادی کے فرض کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ جو بارات جاتی ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ شریعت میں کسی حدیث میں کسی بارات کے والے سے میرے نبی کی 4 بیٹیوں کی شادی کسی ایک سے کوئی ثابت کرے کہ میرے نبی نے اسی طرح بارات کے حوالے سے اس طرح کا اہتمام کیا کہ 200-300 لوگ چلے گئے بارات کے ساتھ، پھر کھانا کھایا لڑکی والوں، اس کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ پھر جہیز جیسی یہ اس امت کا المیہ ہے۔ آج گھروں کے اندر میرے نبی کے امتیوں کے گھر میں جوان بیٹیاں بوڑھی ہو گئی اس چکر میں کہ باپ صبح سے شام تک اتنے قرضے کی دھل میں پھنسا ہوا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسے جہیز نہیں دوں گا تو کل لوگ باتیں کریں گے کہ ایسے گھر سے آ گئی اپنا سامان بھی لے کر نہیں آئی۔ یاد رکھیو یہ جہیز جیسی بیماری اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اب سنیے 6 کون سی چیزیں ہیں کہ جو شادی ہوں تو شادی ہوتی ہے اور اگر نہ ہوں تو شادی نہیں رہتی، نکاح نہیں رہتا۔ تو اس میں سے یاد رکھیے 6 میں سے 2 فرض ہیں۔ کتنے فرض کون سے ہیں؟ نمبر پہلا ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول شادی اور نکاح کا یہ ایک فرض ہے، اگر یہ ادا نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی۔
وہ ایک فرض ایجاب و قبول. ایجاب کس کو کہتے ہیں؟ قبول کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب آفر کو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے حق مہر میں تجھے یہ بیٹی دی، یہ آفر ہے. اور آگے قبول ایکسپیکٹ کو کہتے ہیں. بندہ کہے ایکسپٹ کرے، بندہ یہ کہے مجھے قبول ہے. یہ ہے ایجاب و قبول. یہ پہلا فرض ہے شادی کا جو شریعت نے تم پر لاگو کیا ہے. اور دوسرا فرض، دو عادل گواہ. قرآن کی سب سے بڑی آیت گواہوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 286 قرآن کہتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم. جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو دو گواہ چن لیا کرو. تو یہ دوسرا فرض، دو گواہ. پہلا فرض ایجاب و قبول شادی کا، اور اس کے بعد ہے واجب. کیا ہے واجب؟ کیا چیز ہے؟ تو واجب جو شادی کا تیسرا رکن ہے وہ ہے حق مہر. کیا ہے؟ حق مہر. حضرات محترم یاد رکھیے، حق مہر یہ عورت کا حق ہے. شریعت نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے نکال کر پہلے بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے دفن کفن کا اہتمام ہوگا. یہ حق مہر اتنا ضروری ہے. اگر مرضی سے عورت معاف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ معاف کر سکتی ہے، وہ اختیار رکھتی ہے. لیکن شریعت نے اس کو واجب قرار دیا. اور جو بندے 50 سال سے حق مہر اپنی بیوی کو نہیں ادا کرتے، میرے نبی نے فرمایا وہ حرام کاری کر رہے ہیں. یہ اتنا لازمی مسئلہ ہے. یہ تین چیزیں آپ نے سن لی، دو فرض ایک واجب، اور آگے تین سنت ہیں. کتنی؟ تین سنتیں. کون کون سی؟ خطبہ مسنون. خطبہ مسنون میرے نبی نے بیان فرمایا. جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں نکاح کا، یہ سنت ہے. کیا ہے؟ اور اس کے بعد دوسری سنت میرے نبی نے فرمایا وہ یہ ہے نکاح کے فوراً بعد چھوارے پھینکنا. چھوارے پھینکنا، عوام پر پھینکنا. اب کوئی کہے وہ مولوی صاحب یہ کیسے کر دیا، آپ رزق کو پھینک رہے ہیں. اور بھائی میرے نبی نے خود پھینکا ہے. میرے نبی نے خود پھینکا ہے. اکثر ہمارے گاؤں میں پہلے ہوتا تھا کہ یہ پھول مٹھائی ہوتی تھی، یہ پھینکتے تھے. یہ اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ میرے نبی اس دوسری سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کے بعد چھوارے پھینکا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ چھوارے پھینکا کرتے تھے. یہ دوسری سنت نکاح کی بتائی گئی. اور آخری سنت تیسری سن لیجئے، وہ یہ ہے دعوت ولیمہ. دعوت ولیمہ بخاری اور مسلم کے اندر بڑی تفصیلات کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا تم اپنا ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک ہی بکری کو ذبح کر کے کرو صحیح، لیکن یاد رکھو میرے نبی کی 13 ازواج ہیں. کتنی؟ 13 ازواج میں 11 ازواج ایک وقت میں نکاح میں تھی میرے نبی کی. اور سب سے بڑا جو بخاری کے اندر ولیمہ بیان کیا گیا میرے نبی کی سب ازواج میں سے سب سے بڑا وہ حضرت زینب کا. کس کا؟ حضرت زینب کا. جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت پر کوئی بڑی بڑی بریانیاں تھی کہ حدیث میں آتا ہے بہت بڑا ولیمہ تھا، اتنا کھانا پکایا گیا. جب ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا تو لفظ تھے شات، صرف ایک بکری ذبح کی ولیمے پر، ایک بکری، یہ سب سے بڑا ولیمہ. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ میرے نبی نے ایک اور، یہ تو حضرت زینب بن حنجش اور دوسری حضرت زینب جو حضرت زید کے نکاح میں تھی. اور زید وہ کہ جن کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں رب کہتا ہے زیدوں بطرہ. یہ باید وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا کہ میرے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. اب سنیے، جس وقت حضرت زینب کا نکاح میرے نبی کے ساتھ ہوا
تو نکاح کے ولیمے پر کیا تھا؟ حدیث کے لفظ سنیے اور مچل جائیے. میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں نہ گوشت تھا نہ روٹیاں تھی تو کیا تھا؟ جواب آتا ہے حلوہ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرات محترم، اور ایک اور صحابیہ حضرت صفیہ. یہ حضرت صفیہ کون تھی جس کے ساتھ میرے نبی کا نکاح ہوا تھا؟ یہ خیبر کے بادشاہ کی بیوی تھی. اس نے طلاق دی. اس متعلقہ عورت سے میرے نبی نے نکاح کیا. حضرت صفیہ جس وقت میرے نبی سے نکاح کیا، یاد رکھیے بادشاہ کی بیوی جو ہوتی ہے اس کا انتخاب ہم جیسا نہیں ہوتا، بس بلکہ اس کا انتخاب خوبصورت عورت سے ہوا کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت تھی ام المومنین حضرت صفیہ، اور بڑی ہنرمند تھی. اچھے اچھے کھانے تیار کرتی تھی، بڑے اچھے طریقے سے کھانے پکاتی تھی. تو اس پر باقی ازواج کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ بڑا اچھا کھانا پکاتی ہیں. تو عورتیں آپ کو پتہ ہے بیویاں زیادہ ہوں تو اختلاف پڑ جاتے ہیں، تو اکثر ان کے پاس ٹسل لگی رہتی تھی. تو روایت کے اندر آتا ہے یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی. کس کی بیٹی تھی؟ تو باقی ازواج نے تانا دے دیا. کیا تانا دیا؟ تانا یہ دیا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے. تو یہ روتی روتی میرے نبی کے پاس آ گئی، میرے نبی کی زوجہ. اب دیکھیے کس طرح ہینڈل کرتا ہے ایک گھر والا، ایک شوہر، اور یہ امام الانبیاء ہیں، دولہے کائنات. میرے نبی نے اس مسئلے کو کس طرح ڈیسالو کیا، کس طرح حل کیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے نبی نے فرمایا تمہیں انہوں نے تانا دیا نا میری باقی ازواج نے کہ تم یہود کی بیٹی ہو، تو ہے صفیہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، جا کر تم ان سے کہو میں یہودی کی بیٹی نہیں ہوں بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. یہ ہے اپنی بیوی کو تسلی دینا، مسئلے کا حل کرنا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں، یہ بتا کے تسلی دی. حضرت محترم یہ وہ شادیاں تھی. آج میاں بیوی میں ذرا سا جھگڑا پڑ جائے، اختلاف پڑ جاتا ہے. حضرت عائشہ پاک سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا، یہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں. ایک مرتبہ میرے نبی کے ساتھ بحث ہو گئی، جھگڑا پڑ گیا، اختلاف پڑ گیا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. دروازے پر دستک ہوئی. سنو، یہ شادی شدہ جتنے افراد ہیں کان دل کے کان کھول کر یہ دل کی تختی پر یہ بات لکھ دیں کہ کس طرح میرے نبی اپنی بیویوں سے پیار کیا کرتے تھے، کیا اہتمام تھا. آج یہ گھرانہ کبھی قیامت تک طلاق تک بات سوچتا بھی نہ اگر میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لیتا. حضرت عائشہ پاک میرے نبی کی آپس میں جھگڑا پڑ گیا، اختلاف پڑ گیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے دونوں کی آپس میں ان بن ہو گئی. اب سنو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر حضرت عائشہ پاک کے والد سیدنا ابوبکر صدیق دروازے پر آ گئے. جو ہی آئے تو میرے نبی نے کہا عائشہ اب تم چپ رہو، تمہارا باپ آ گیا میرا سسر، اب ان سے ہی فیصلہ کروائیں گے، ان کو ثالث بنائیں گے. غلطی کس کی ہے؟ ہائے ہائے. سنو میرے نبی کے غلاموں، سنو، حضرت ابوبکر صدیق جو ہی اندر جلوہ فروز ہوئے، میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ان کثیر کثیرہ سے فرمایا عائشہ پہلے تم بات کرو گی یا میں کروں؟ پہلے تم بات کرو گی. اس میں بھی کتنا پیار ہے یار. میاں بیوی میں اختلاف ہے لیکن پھر بھی شوہر کہہ رہا ہے پہلے تم بات کرو گی یا میں کروں؟ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ پاک نے اپنے ابا جان سیدنا صدیق اکبر کے سامنے غصے میں تھی، جذبات میں تھی، یہ جملہ کہہ دیا یا رسول اللہ بات آپ ہی کر رہے ہو لیکن سچی بات بتانا. معاذ اللہ. یہ جملہ ان کے منہ سے جب نکلا نا، ظاہراً تو وہ لوگ گستاخی والے تو نہیں تھے، ان کے قریب تک بھی گستاخی کی بو نہیں آتی تھی، لیکن یہ ایک میاں بیوی کے درمیان ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ تم بات کرو گے سچی بتانا. ایسا ہی جملہ سیدہ پاک نے بولا تو میرے نبی علیہ السلام تو خاموش رہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر غلام کا کام تو نہیں کہ حضور کے بارے میں اس طرح کا جملہ بولا جائے وہ خاموش رہے. یہ صدیق اکبر تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے منہ پر
تھپڑ دے مارا تھا، اور بعد میں کہا تھا لو کانا سیفی لقتلت ہندا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں باپ کو نبی کا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا، میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی اور میں نے تھپڑ دے کر اس کا ہوش ٹھکانے میں لگایا۔ یہ وہ صدیق اکبر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ چھک کے تھپڑ مارا اپنی بیٹی عائشہ پاک کو، ام المومنین کو، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ سچ سچ بولنا۔ اللہ کے نبی تو صادق ہیں۔ جو یہ مسئلہ ہوا جب تھپڑ پڑا تو اب دیکھیں میاں بیوی کے اختلاف سے